بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ میرے بھائی اور بہنوں، دیکھنے میں موت ایک بہت خوفناک چیز نظر آتی ہے کہ بولتا ہوا وجود خاموش ہوتا ہے، اپنے ہی اسے اٹھاتے ہیں اور جا کر مٹی میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ اگر بیٹوں نے اٹھایا اور بیٹے ہی غسل دے گئے ہیں، کٹھے کی چادر پہنا گئی، تو جا کر ایک خوفناک گڑھا کھودتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں۔ اتنے خوبصورت گھر سے کون چاہے گا کہ اسے مانو مٹی تلے دبا دیا جائے؟ جھونپڑے سے کوئی جانے کو تیار نہیں۔ ڈیفینس کے اس خوبصورت گھر سے موت کی کون تمنا کرتا ہے؟ اس کا ظاہر بڑا خوفناک ہے، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، موت سے آج تک کوئی ٹکر نہیں لے سکا۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے۔ وَإِن فَرَرْتُم مِّنْهُ أَدْرَكَكُمْ، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا بھی تمہارا ہی مقدر ہے، اسے نکل تو سکتا نہیں کوئی۔ بھائیو، اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی چیز دیکھنے میں خوفناک ہے۔ اب کہاں مٹی میں، تمہارے ابا کا نام کیا تھا؟ زکریا صاحب، کہاں بیڈ روم سے نکلے اور جا کر منو مٹی تلے، اور ایسے سب طارق جمیل بھی ایسی ہو جائے گا، عثمان بھی، آپ سب، ہم میں سے کوئی ایک بھی بچنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھو، اگر اللہ راضی ہو گیا، میرے مرتے ہوئے اللہ راضی ہے، آپ کے زکریا صاحب کے مرتے ہوئے اگر اللہ راضی ہے، تو میرے رب کی عزت کی قسم اس موت سے خوبصورت کوئی چیز کائنات میں نہیں۔ اللہ کے نبی، تکلیف ہے، سر درد، بخار، شدت، دنیا سے جانے کا وقت، کہہ رہے ہیں، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں واہ کربا ابا، واہ کربا ابا، اے میرے باپ کا درد، دکھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما علی ابی کی کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، کوئی دکھ نہیں دیکھے گا، اگر اللہ راضی ہو چکا۔ ہاں، اگر اللہ ناراض ہے تو رب ذوالجلال کی قسم موت سے خوفناک کوئی چیز، اس سے زیادہ دہشتناک، خوفناک کوئی چیز نہیں۔ ایک مریض کو پوچھنے گیا تھا، سکرات میں تھے، زندگی کوئی اچھی نہیں تھی، ان کو ایک جھٹکا لگتا تھا، پورا بدن چارپائی سے اٹھ جاتا تھا، پوری باڈی، آنکھوں سے دیکھ، پوری باڈی ایسے اٹھ جاتی تھی، پھر وہ بستر پر گرتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جھٹکا لگتا تھا، پورا جسم ایسے اٹھ جاتا تھا، کوئی 2 انچ 3 انچ پوری باڈی جسم سے اٹھ جاتی تھی، پھر وہ نیچے گرتی تھی۔ اس کے ناراض ہونے پر اس سے خوفناک پیغام کوئی نہیں، اس کے راضی ہونے پر اس سے بہتر بات کوئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم جانا تو طے ہے، اللہ ہم سے راضی ہو، جو کہ وہ صرف ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باقی ہم میں سے کسی سے پوچھا نہیں جائے گا، بس جانا ہی ہے، ایک طرفہ ہی قانون اور کارروائی ہے۔ صرف کائنات میں ایک ہستی آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے اپنا قانون چینج کیا کہ 7 جون
633 عیسوی، 12 ربیع الاول، 11 جون اور 11 ہجری، اور پیر کا دن 10 سے 12 کا ٹائم، شدید گرمی، اور جبریل اندر حاضر ہوئے اور آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے موت کا فرشتہ باہر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا. ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا، اندر نہیں آ سکے. ساڑھے کو کہیں پوچھنا ہے، کہنے کنوں نپتے لے جاؤں. تو آپ نے کہا آ جائے، تو ملک الموت انٹر ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ جو بس اسی دن آیا اور اس کے بعد کبھی نہیں آئے گا. وہ اسپیشل پروٹوکول افسر تھا. تو جو ملک الموت نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا، آپ نے جواب دیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، اتنی جانیں قبض کر چکا ہوں، آپ پہلی ہستی ہیں، میں نے آپ کو سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اجازت لے کے جانا، اس لیے میں باہر کھڑا تھا، آپ نے اجازت دی، اندر ہے. پھر کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. کسی بادشاہ سے نہیں پوچھا گیا، کسی نبی رسول سے نہیں پوچھا گیا، صرف ایک ہستی کہ آنا چاہیں تو لے آؤ، رہنا چاہیں تو بس واپس آ جاؤ، کچھ نہیں کہنا. عیش ما شئت، جتنا آپ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے یا حبیب. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو اللہ کا امر ہے، میری کڑی ہو، میں تو مچھر نہیں مار سکتا. کہا جی میں نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا خیال ہے، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. یہ ہے وہ موت جو خوبصورت ترین پیغام بن جاتا ہے اگر اللہ ملاقات کے شوق. ایک صحابی طلحہ بن برا قبا میں رہتے تھے، وہ گئے بیمار، جوان تھے. اللہ کے نبی ان کو پوچھنے گئے تو وہ بے ہوش تھے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے گا نہیں، جب یہ مر جائے تو مجھے بتانا، اس کا جنازہ میں خود پڑھوں گا. آپ واپس آئے تو ان کو پیچھے ہوش آ گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے پوچھنے آئے تھے، کیا کہہ گئے تھے؟ کہ یہ کہہ گئے تھے. کہ نہیں، ان کو میرے جنازے پہ نہیں بلانا، رات کا ٹائم ہے اور راستے میں یہودی رہتے ہیں اور راستہ وہی ہے، یہ قبا، یہ سمجھے یہ مدینہ، اور بالکل یہ درمیان میں بنو قینوقا، اور قبا سے ادھر بنو قریظہ، اور یہاں بنو نذیر. یہ ایسے ٹرائی اینگل یہودی قبائل کی تھی، وہ یہاں تھے. وہ کہنے لگے رات کا وقت ہے کہ کوئی نقصان پہنچا دیا تو لہذا اگر میں رات کو مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر کے فجر کی نماز میں جا کر اللہ کے نبی سے دعا کروا لیں. تو وہ فجر میں قبا والے پہنچے ہوئے تھے. تو آپ نے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا طلحہ کا؟ کہا جی وہ انتقال کر گئے. تو آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا جی انہوں نے روکا تھا اس وجہ سے، اور کہا تھا بس دعا کرا لینا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. یہ کسی کے لیے ایسا نہیں کیا، کسی کے لیے. آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، وہاں دعا کرو. اس کی قبر پر آئے تو ایک دعا دی، اے میرے رب، جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. اللہم الق طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. یہ موت سب سے کامیاب، سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ خبر ہے کسی کی. اس سے پھر خوبصورت کوئی گفٹ اور تحفہ کوئی نہیں.
تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ تو ملاقات کے شوق میں. سبحان اللہ. اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کو نہیں بھلایا. موت کے وقت لوگ اپنے بچے یاد کرتے، بچے ملا دو، بچے سفاک ترین انسان تیمور جب چائنا کی فتح کے لیے نکلا، اترار ایک قدیم شہر تھا، وہاں پہنچا، موت آ گئی. تو اس ظالم کی تمنا تھی کوئی فرخ سے ملا دیتا، کوئی فرخ سے ملا دیتا، پر اب یہ ممکن نہیں. فرخ اس کے بیٹے پیر محمد کا بیٹا تھا، اس کا پوتا تھا. تو ایسے ظالم بھی اولاد کو یاد کرتے ہیں، اور عام لوگ بھی. میرے والد ہی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو ایک میں لاہور تھی، ایک فیصل آباد. تو میرے والد کہا دیاں نو تصدو، میریاں دیاں تصدو، میریاں دیاں تصدو. وہ یہی کہتے کہتے ہی چلے گئے، میریاں دیاں تصدو، مینوں دیاں تو ملا دیو. میرے نبی نے اس سے پہلے ساری بیگمات کو بلایا، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آج میرا سفر ہے. سب کو سکون کے ساتھ رخصت فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے بیٹھی تھی سیدھے، اور آپ کا سر مبارک یہاں تھا سینے کے درمیان، اور آپ ایک تھوڑا سا یوں، یہ آپ کی پوزیشن تھی، نیم دراز. اور عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے، تو آپ کی نظر پڑی ان پر، تو ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی، تو آپ نے اس سے مسواک پہ نظریں گاڑ دیں. تو ابھی بولنے میں دقت تھی، تو حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ آپ مسواک دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا یا رسول اللہ مسواک فرمائیں گے؟ تو آپ نے کہا. تو فرماتی ہیں میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور اسے چبایا. آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی اس دنیا سے کا وہ میرے منہ کا لعاب تھا، تو اس کو چبا کے اللہ کے نبی کو دیا. تو آپ نے اس طرح، سبحان اللہ، کس نظافت کی تعلیم دے کر گئے کہ دنیا سے جاتے بھی دان صاف کر. تو بیگمات کو رخصت کیا، پھر بیٹی کو بلایا فاطمہ رضی اللہ عنہا. ان کو پاس بٹھا کر ان کو کان میں کہا میں جا رہا ہوں. وہ رونے لگی. تو پھر ان سے فرمایا کہ نہیں رو نہیں، سب سے پہلے تو آنے والی ہے میرے پاس. 6 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، دعا دیتے رہے. پھر ان کو رخصت فرمایا. یہ سب سکون سے ہو رہا ہے. پھر بچوں کو بلایا، حسن اور حسین. ان کو جیسے ہی باہوں میں لیا تو ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے اور آپ کا گریہ طاری ہو گئی. مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، ایک زہر سے تڑپ رہا ہے. لیکن خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دی. بلکہ اس سے پہلے کہ سنو، ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے مجھے اللہ سے اجازت لے کر، کبھی نہیں آیا، آج پہلی دفعہ آ رہا ہے، مجھے ملنے آ رہا ہے. تو تم دروازے پہ پہرا دو، کوئی اندر نہ آئے. وہ دروازے پہ کھڑی ہوگی. اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے، تو اندر جانے لگے. حضرت ام سلمہ نے روکا اور انہوں نے دوڑ لگا دی، اندر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز، اللہ کے نبی کی، زور زور سے. حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگائے اور ہچکیوں سے رو رہے تھے، پورا وجود ہل رہا. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ یہ فرشتہ بتا کر گیا کہ میرے اس بچے کو میری امت ہی ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے. یہ سارا کچھ معلوم ہے. خاموش، رخصت کر لی. اب جب جانے کا وقت آیا اور جبریل نے کہا وہاں تو ملاقات کی تیاری ہے، تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ سوال اپنے بچوں کے لیے نہیں اٹھایا، اپنی بیگمات کے لیے نہیں اٹھایا، اپنے داماد کے لیے نہیں اٹھایا. یہ سوال اپنی امت کے لیے اٹھایا. اور میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم،
اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے کہ میرے بعد کیا کرو گے، تو شاید ہم بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے. جو کچھ پہلی امتوں نے کیا اور ان پر یہ شکلیں قائم ہوئیں، اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن وہ بیچ میں وہ ہستی کی دعا کھڑی ہوئی ہے، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے. تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے اور پھر وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں. تو اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک بلا. اس وقت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے جانے کا فیصلہ ہی ہے تو میرا بھی دنیا میں آج آخری دن ہے، آج کے بعد میری آمد بھی ختم ہے اس کائنات. تو پھر آپ نے دو باتیں فرمائی، وہ بھی اپنی امت کے لیے، گھر کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں، بیگمات کے لیے، امت کے لیے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک میرے بعد نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کر. نمازی تو پھر بھی 100 میں 10 مل جاتے ہیں، 90 تو نہیں ہیں. سارا پاکستان پتہ نہیں کتنی دفعہ پھرا، ساری دنیا اللہ نے پھرائی، 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں. لیکن 100 میں 10 ہیں، لیکن 100 میں ایک بھی نہیں جو نوکر سے انسانوں جیسا سلوک کرتا ہو اور اچھا سلوک کرتا ہو، تو اپنے غصے پر قابو پا کے اللہ سے ڈر کے بات کرتا ہو. خطا تو ہر ایک سے ہوتی ہے، کمی بیشی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن دیکھا نہیں کہ جو ماتحت نوکر ملازم کو بھی انسان سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرتا ہو. ایسا ہاں شاید کوئی لاکھوں میں، یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہیں نہیں، ہوں گے اللہ کے بندے اور بندیاں، لیکن نظر نہیں آتے. قحط ہے. عبادات کی تو کوئی نہ کوئی شکل قائم ہے، اخلاق تو بالکل جنازہ ہی اٹھ چکا ہے اس کا. تو بھائیو، اللہ کے نبی سے تو پوچھا گیا، لیکن بعد والوں سے کون پوچھتا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا حکمران، 42 سال عمر، جوانی، اور علاج کے قابل. مرض ایسا تھا، علاج زہر دیا گیا تھا، اور زہر ایسا تھا جس کا علاج ہو سکتا تھا. طبیب نے کہا امیر المومنین علاج ہو سکتا ہے. فرمایا کہ یوں کہو نا کہ آپ کان کو ہاتھ لگاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، میں اتنا بھی نہیں کروں گا، میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، مجھے نہیں جینا. وہ ڈیفنس کے چھوٹے سے گھر کے مالک نہیں تھے، 3 بر اعظم پر سلطنت تھی، اور واحد شخص ہے جس کے زمانے میں کوئی بغاوت نہیں. بنو امیہ، بنو عباس کا جو آگے ایک لمبا سلسلہ چلا ہے، واحد حکمران ہے جس کے دور حکومت میں کوئی بغاوت نہیں. سب نے ہتھیار پھینک دیے، ان کے عدل کے سامنے سب نے گھٹنے ٹیک دیے. اور وہ شخص جب گورنر مدینہ تھا تو 60 اونٹوں پہ صرف اس کا ذاتی سامان لادا جاتا تھا دوران سفر. اور جب وہ دنیا سے جا رہا تھا تو ان کے سالے مسلمہ بن عبد الملک بہت نیک سرداروں میں سے تھے بنو امیہ کے. وہ حال پوچھنے آئے تو کپڑے میلے دیکھ کر اپنی بہن سے کہا، فاطمہ ان کی بیگم، ان کی بہن عبد الملک کی بیٹی، کہ امیر المومنین کے کپڑے بدلوا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں. کہا جی بھائی بدلوا دیتے. اگلے دن آئے تو پھر وہی کپڑے. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے نہیں بدلوائے. تو وہ دوسری طرح منہ پھیر کے رونے لگیں. کہا کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے، جوڑا ہی ایک ہے. گورنر کے طور پر 60 اونٹوں پہ صرف ان کا ذاتی سامان، اور جب وہ 3 بر اعظم کے بادشاہ ہیں تو کہتے ہیں جوڑا ہی ایک ہے، بدلواؤں کیا میں. وہ کہنے لگے مسلمہ، امیر المومنین کوئی بچوں کے لیے تو چھوڑ جاتے، کیا کریں گے آپ کے بعد؟ آپ نے تو ان کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں. 12 دینار ٹوٹل پیسہ تھا جو موجود تھا. اس میں قبر بھی خریدی، کفن بھی خریدا، زمین، قبر کی زمین خریدی. پہلا بادشاہ جس نے قبر کی زمین خریدی.
کفن خریدا، مزدوری طے کی قبر کھودنے والوں کی، اور پھر کہا 6 مہینے بعد میری قبر پہ حل چلا دینا۔ سارے بنو امیہ کی قبروں پہ حل چل گئے، عمر کی قبر آج بھی موجود ہے۔ سارے بنو عباس کی قبریں مٹ گئیں، ہارون کا کتنا دبدبا غلغلہ، کہاں مامون، کہاں قبروں کے نشان، اس درویش کی قبر آج بھی زندہ سلامت موجود ہے۔ تو عمر کہنے لگے، عجیب بات ہے، کہنے لگے مسلمہ میرے بھائی، حرام میں نے کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، کہاں سے کھلاتا، کہاں سے جمع کر؟ سبحان اللہ، میرے رب کی قسم، اس شخص کے دور حکومت میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، 3 بر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، لوگ لے کے نکلتے تھے زکوٰۃ، کوئی لیتا ہی نہیں زکوٰۃ، اللہ کا فضل۔ اور اپنے گھر کا جاتے ہوئے یہ حال ہے کہ حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام میں نے کھلایا نہیں، تو میں کیا کرتا؟ کہنے کہ میں 1 لاکھ دیتا ہوں، آپ ان کے لیے قبول کریں۔ 1 لاکھ اس زمانے میں کتنی بڑی دولت۔ کہنے کہ وعدہ، کہنے کا وعدہ، کہ اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم کر کے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، وہاں واپس کر دو، میرے بچوں کو ضرورت کوئی نہیں ایسے پیسے جس میں حرام کی بو آتی۔ پھر کہنے کہ میرے بچوں کو بلاؤ، بچوں کو بلایا، کہنے کہ بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا، چاہے حرام ہوتا چاہے حلال ہوتا، اور خود جہنم میں چلا جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا، میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، اللہ سے جوڑ دیتا اور خود جنت میں چلا جاتا۔ تو میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھایا ہے، تم اگر نیک ہوگے اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، تم نافرمان ہوگے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں۔ جس تخت پر یہ بیٹھے اسی پر ان سے پہلے 3 آدمی بیٹھے ہیں، سلیمان، ولید، عبد الملک۔ ایک ہی تخت ہے، ایک ہی سلطنت ہے، ایک ہی شاہی محل ہے، ایک ہی شاہی دربار ہے۔ پہلے 3 اس تخت پہ اللہ کو ناراض کرتے رہے، یہ بندہ اس تخت پہ اللہ کو راضی کرتا رہا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے رجا کو بلا کر فرمایا کہ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو جب قبر میں کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا اور اس کا رنگ قبلے سے ہٹ چکا تھا۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اور اس کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو میں نے اس کی قبر کی گرہ، اس کی کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ اور اب دیکھو میں جا رہا ہوں، میرا دیکھ لینا میرے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے۔ سلیمان کی میت کو جب قبر کے قریب کیا اتارنے کے لیے تو ہلنے لگا، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، وہ سکتہ ہو گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بیٹو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب پہلے شروع ہو گیا، جلدی کرو جلدی کرو، جلدی شروع ہو۔ اچھا یہ ان تینوں نے کیا کوئی بدماشی کی تھی، کوئی فحاشی، نمازیں چھوڑی تھی؟ ولید بن عبد الملک تہجد میں روزانہ تہجد نفلوں میں کھڑے ہو کر 10 سپارے کی تلاوت کرتا تھا، 10 سپارے کی تلاوت کرتا تھا۔ عبد الملک بن مروان اس زمانے کے بڑے علماء میں تھا۔ عبداللہ بن عمر جیسے ہستی نے فرمایا میرے بعد کوئی فتویٰ لینا ہو تو عبد الملک بن مروان سے لینا، جب ابھی اس کو خلافت نہیں ملی تھی، اور ان کے چہرے کالے پڑے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے، حقوق پر، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں تھی ان کی، نماز، روزہ، ہر سال حج کرنا، حج نہیں پہ جا رہے تو کسی کو حج کے پر اپنی طرف سے بھیجنا، قافلوں کے قافلے بھیجنا، ان لوگوں کے حقوق پر بات کیے۔ اللہ نے چہروں کے رخ قبلے، شرابی سے شرابی کا چہرہ قبلے سے نہیں مڑتا، چہرہ کالا نہیں ہوتا، یہ تو موت آخرت میں ساری چیزیں ظاہر ہونے والی ہیں، کسی کسی کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنانے کے لیے دکھا دیتا ہے۔ کہا بھائی مجھے دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ان کے دور خلافت کا ایک اور واقعہ سنا دوں۔
تاجر لوگ بیٹھے ہیں پیسہ کمانے میں، ہمارے ہاں جھوٹ سچ کو نہیں دیکھا جاتا، حلال حرام کو نہیں دیکھا جاتا، سود تجارت کو نہیں دیکھا جاتا، بس کاروبار ہے کاروبار ہے کاروبار ہے۔ ہم تو جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ لفظ کہہ کر ہر غلط اپنے لیے جائز قرار دے دیا، اور جی ہم تو دنیا دار لوگ۔ ارے بھائی کون دنیا دار ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو دنیا دار؟ روٹی نہیں کھاتے، کپڑا نہیں پہنتے، گھر کی چھت تلے نہیں، بچے نہیں، بیوی نہیں، ساری دنیا دار ہے۔ دنیا دار کا مطلب بھائیو یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کو توڑ دیا جائے۔ یہ عید کا موقع آیا تو ان کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دیں، عید کے لیے کپڑے لے کر دیں۔ 12 بچے بچیاں تھے۔ فاطمہ بنت عبد الملک انسانی تاریخ میں واحد خاتون ہے جس کی ٹکر کی سیاسی طور پر کوئی عورت آج تک نہیں آئی، آج تک، کل کا پتہ نہیں، آج تک۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی۔ اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا باپ بادشاہ بنا، اس کا خامد بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے۔ 7 نسبتوں سے یہ خاتون ملکہ گزری ہے۔ ایسی عورت آج تک کوئی نہیں آئی سیاسی دنیاوی لحاظ سے۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو کہیں گے فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق چاہو تو لے لو۔ میں کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ کہ پھر مجھے اپنا حق معاف کرو۔ کہا میں نے معاف کیا۔ تو حضرت عمر آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ بچے کپڑوں کا کہہ رہے ہیں۔ تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں؟ جبکہ انہوں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 3 بر اعظم میں کچھ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ تب وہ دونوں سوچ میں بیٹھے ہوئے تو بیگم نے کہا ایک ترکیب ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے بنا لوں، گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے بنا لوں۔ 3 بر اعظم کی ملک کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، اس کا نام تھا مزاحم۔ کہنے لگے مزاحم اگلے ماہ کا وظیفہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے لے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب مجھے گارنٹی لکھ کے دے دیں کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے اور گھر آ گئے اور کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا۔ اوہو، یہ کہنا آسان تھوڑا ہی ہوتا ہے، جبکہ اتنے اسباب ہاتھ میں ہوں۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی، صبر ہی ہے، لیکن جس کے پاس سب کچھ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ تو عید کی نماز کے بعد جب سارا خاندان ملنے کے لیے آیا، بنو امیہ بچے بھی آئے، تو بچوں کی حالت وہی شکستہ تھی۔ تو عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ بچوں آج تم سوچتے ہوگے کہ ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی، ہمیں ایک جوڑا ہی نہیں لے کر دیا۔ تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ باپ سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کہنے لگے امیر المومنین آج ہمارا سر بہت اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ میرے دیس کو لوڈ شیڈنگ نے ڈبویا، میرے دیس کو جھوٹ اور خیانت نے اور ظلم نے ڈبویا۔ جس قوم میں، جس فرد میں، قوم یا فرد جھوٹ ہوگا، ظلم ہوگا، دھوکہ ہوگا، انہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس قوم یا فرد میں انصاف ہوگا، سچائی ہوگی، دیانت ہوگی، اسے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم۔ یہ قانون مسلم کافر سب کے لیے برابر اس دنیا۔ سچائی، دیانت، انصاف جس معاشرے میں ہوگا اس معاشرے کو اللہ عزت دے گا، چاہے وہ دہریے ہوں، اللہ کو بھی گالیاں نکالتے ہوں تو اللہ اپنے قانون کو پورا کرے گا۔ اور جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ اور خیانت ہوگی، انہیں اللہ ضرور ذلیل کرے گا، چاہے رات کو تہجد پڑھیں، دن میں روزہ رکھیں۔
تو بھائیو زندگی ایک امانت ہے، چلی جائے گی، چلی جائے گی۔ اب اس طرح اس بندے کے کوئی 2.25 سال گزرے، اب آج وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ پہلے 3 کا جانا میں نے آپ کو بتایا، آج یہ جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا؟ جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا اتارنے کے لیے، سلیمان کی میت کو قریب کیا گیا تو ہلنے لگا، تو حضرت عمر نے کہا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ جب ان کی میت کو قریب کیا گیا تو ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس سے ایک پرچہ لہراتا ہوا آ رہا تھا، ویسے آتا کر حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ جب اس پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم سے نجات دیتے۔ بھائیو اتنا بڑا بادشاہ اتنا بڑا پروانہ لے سکتا ہے تو آپ تو سب چھوٹے چھوٹے تاجر بیٹھے ہو، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ یہ موت وہ ہے جو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو رجا کہتے ہیں جب ہم نے وہ پرچہ ان کے کفن میں ڈال دیا، تو جب ان کو ہم نے قبر میں اتارا اور اس کے بعد میں نے ان کی وصیت کے مطابق نیچے اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا، کأنہ فلقۃ قمر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ان کی وفات سے ریلیٹڈ البدایہ میں، کہ ایک شخص کا بچہ جہاد میں شہید ہو گیا تھا، وہ ہر جمعے اپنے ابا کو خواب میں ملتا تھا، ہر جمعے۔ جس جمعے حضرت عمر کا انتقال ہوا وہ خواب میں نہیں آیا، اس سے اگلے جمعے وہ خواب میں ملا، تو ابا نے پوچھا بیٹا آپ پچھلے جمعے نہیں ملے خواب میں؟ کہ ابا پچھلے جمعے عمر کا انتقال ہوا تھا، اللہ نے تمام شہداء اور تمام انبیاء سے فرمایا تھا کہ عمر کے جنازے میں شرکت کرو، تو ہم سب زمین پر اترے تھے عمر کے جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ میرے بھائی بہنوں، کوئی بھاگا نہیں آج تک موت سے، کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی چھپ نہیں سکا، کوئی بچ نہیں سکا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید۔ بس بھائی ایسی موت مریں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، کچھ فرائض ہیں جن کو پورا کر لیں، کچھ چند بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور لوگوں کے حقوق ہیں اس پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو میرے نبی نے اپنے اخلاق سے کر کے بتایا، اپنے اخلاق سے کر کے دکھایا، وہ رویہ اختیار کریں۔ اس میں پھر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیں، تو لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دیکھو گے میں بڑا ہی مہربان ہوں گا، تمہیں معاف کرنے کے لیے بڑا تیار ہوں گا۔ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ معاملہ بہت آسان ہے کہ وہ خود مہربان ہے، خود رحمان و رحیم ہے، معاف کرنا اس کو پسند ہے، اور یہاں تک چھوٹ دیتا ہے کہ میرا بندہ بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، آسمان کی چھت کو لگا، کون لگائے؟ پھر صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دو، کہتا میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو بھائی یہ چند فرائض ہیں۔ زکریا صاحب چلے گئے اپنی نیکیاں لے کر، اپنی کمیاں لے کر، ہم نے بھی چلے جانا، نماز نہ چھوٹی، زکوٰۃ فرض ادا کی جائے، تجارت ہے، کاروبار ہے، حلال کمایا جائے، حرام سے بچا جائے۔ جیسے گندی غذا جسم کو تباہ کر دیتی ہے، ایسے ہی غلط حرام کا لقمہ روح کو تباہ کر دیتی ہے، زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، کچھ بلے نہیں بچ پڑتا۔ اور اللہ کے بندوں سے وہ معاملہ کریں جو اللہ چاہتا ہے، اور اس سارے معاملات کو 2 چیزوں میں جمع کر کے بتا دیتا ہوں۔ ایک اس کی حفاظت، میرے نبی نے عجب بات فرمایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، عجب حدیث، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، یہ مفتیان بیٹھے ہیں، ان کی عمر گزر گئی، ایک شعبہ نہیں سنبھال سکے، اتنا بڑا دین، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں۔ کہ جی کیا؟ تو مجھے دیکھو آپ نے یوں کیا۔ معاذ یہ زبان سنبھال کے رکھنا، معاذ کف ھذا، معاذ یہ زبان سنبھال کے رکھنا، اس کو تو جہان کے سردار فرما رہے ہیں یہ میری شریعت کا خلاصہ ہے، کہ اگر زبان کی حفاظت ہے تو سارا دین آپ کا محفوظ ہے۔
اگر زبان گندی ہو گئی، لمبی ہو گئی، زہریلی ہو گئی تو آپ کی ہر نیکی کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں گے۔ ہمارے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس پہ بات فرماتے تھے ہم سے، فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ہمارا زمانہ رائمنڈ کا بہت مشقت کا تھا، کہتے تم بچے بہت کماتے ہو لیکن ایک بول پر آگ لگا دیتے ہو سب کو، ایک بول پر۔ تو بھائیو بہنوں، اس پر قابو پانا سیکھیں، اس سے میٹھے بول کی عادت ڈالیں۔ ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہے ایک میٹھا بول، ہزاروں تسبیحات پہ بھاری ہے ایک میٹھا بول، کہ اس کے بولنے والے کوئی نہیں رہے۔ تسبیح پڑھنے والے تو بے شمار پڑھے ہیں، نفل پڑھنے والے بے شمار پڑھے ہیں، لیکن میٹھے بول والے ملتے ہی کوئی۔ زبان زہر سے بھری ہوئی، اور جو زخم زبان سے لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی مرہم ٹھیک نہیں کر سکتا، اور جو مرہم زبان لگاتی ہے دنیا میں کوئی بلسم ایسا تیار ہی نہیں ہوا جو زبان سے شہد نکلتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا دین یہ ہے، یہ زبان۔ دوسرا ایک کام چھوٹا سا اور کر لیں، میرے نبی نے فرمایا، وہ بھی عجیب فرمایا، اپنے خادم حضرت انس سے، بیٹے انس ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، کتنی سنتیں ہیں میرے نبی کی، ہر پل میں سنتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ عظیم الشان مجھے یہیں نظر آیا اور کہیں نہیں نظر آیا۔ میرے بیٹے میری ایک عظیم الشان سنت، کہا جی کیا ہے؟ کہ اس دل کو سب سے صاف رکھنا، یہ میری عظیم الشان سنت۔ سب سے، مسلمان نہیں کہا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دہریہ، شرابی، جواری، سودی، جو بھی ہے اس دل کو سب سے صاف رکھو، چونکہ تیرا اور اس کا معاملہ، تیرا اور اللہ کا معاملہ، تو اپنے دل کو سب سے صاف رکھ۔ کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے، جو اس سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں زبان کے میٹھے بول سے، دل کو صاف رکھ کر۔ کیونکہ زیادہ جو گھروں میں آگ ہے یا بازار میں آگ ہے اس کے پیچھے معاملات کی خرابی بھی ہے، لیکن 90% زبان ہے۔ جو گھر اجڑتے ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، میاں بیوی میں گھر ٹوٹتے ہیں، ساس سسر بہو کی جو آگ لگی ہوئی ہے، اولاد کی، ماں باپ کی جو آگ لگی ہوئی، اس کے پیچھے 90% یہ ہے۔ اس پر جو قابو پا جائے گا ساری رات کے تہجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے ہوگا۔ اور باقی تھوڑے سے فرائض ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، اور میرے نبی نے جیسے رمضان کو پیش کیا ایسے نہ نماز کو پیش کیا، نہ روزے کو پیش کیا، نہ حج کو پیش کیا، نہ زکوٰۃ کو پیش کیا، عجب طریقے سے پیش کیا۔ ممبر پہ آئے، فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ ایسے دیکھیں کون آ رہے، کیڑا آ گیا۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ سارے پھر ادھر ویکھن لگ گئے بھائی کیڑا بندہ بندہ تو ہے کوئی نہیں، تو کدے آکھی جاندے۔ پھر ہم نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، وماذا تستقبلون، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اوحی نزل، کوئی وحی آ گئی؟ ڈٹی۔ ہم نے کہا اللہ نہیں، عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا، تلواراں چاہیے، کوئی مقابلے کریے؟ لا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کون آیا؟ ہم نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پریزنٹیشن ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بھائیو یہ عجب مہینہ اللہ نے بنایا ہے۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے یکم رمضان، تورات 6 یا 2 رمضان، زبور 12 رمضان، انجیل 18 رمضان، قرآن 21 رمضان، یہ سارا رمضان کے ساتھ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ نے اپنے آپ کو ہٹا کر قرآن کو فائل بنا دیا۔
حالانکہ عام طور پر ہے قرآن میں جو آتا ہے انزلنا، انزلہ، انزلنا، انزلہ کے لفظ زیادہ ہیں. انزلہ کے ساتھ بھی ہے یؤمنون بما انزل الیک، لیکن تھوڑا ہے. یہاں اللہ نے انزل فیہ القرآن میں نا اپنے آپ کو پیچھے کر کے قرآن کو ہائی لائٹ کیا ہے. قرآن اس میں آیا. امت کو قرآن سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس میں قرآن کے ہو جاؤ. اخبار چھوڑ دو، لیپ ٹاپ چھوڑ دو، کمپیوٹر چھوڑ دو، یہ فیس بک چھوڑ دو، سوشل میڈیا چھوڑ دو، یہ خبر نامے چھوڑ دو، ٹاک شو چھوڑ دو، صرف قرآن کے ہو جاؤ، صرف قرآن کے ہو جاؤ. انزل فیہ القرآن میں قرآن کو ہائی لائٹ کیا، اپنے آپ کو پیچھے کر کے قرآن کو اوپر کر کے اللہ دکھا رہے ہیں کہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنا ایک مہینہ قرآن کے ساتھ گزار دو. اس کا مطالعہ کرو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تلاوت کرو. بار بار ہو تھک جاؤ لیٹ جاؤ، پھر پڑھنا شروع کر دو، پھر پڑھنا شروع کر دو. کہ سارے آسمانی علوم کا یہ خلاصہ ہے. میرے نبی نے کہا ساری تورات سورت فاتحہ میں موجود، ساری انجیل سورت مائدہ میں موجود ہے، ساری زبور حامیم میں موجود ہے، باقی قرآن میری عزت ہے. تو انزل فیہ القرآن، قرآن سے اس کو اپنے جی کو لگایا جائے. اور آگے ہدی للناس، پہلا جملہ ہے ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے. یہاں ہدی للناس ہے، یہ امت کو ذمہ داری سمجھائی جا رہی کہ یہ مہینہ قرآن کیسے لوگوں تک پہنچاؤ. ہدی للناس کیسے بنے گا؟ جب لے کے جائیں گے نا. ہدی للمتقین خود آ کے لیں گے، وہ جس کو طلب ہوتی آ جاتا لیتا، لیکن جس کو طلب نہیں اسے تم لے کے جاؤ اور جا کے لوگوں تک میرا یہ قرآن پہنچاؤ. ہدی للناس، لہذا للناس کے ساتھ. پھر آگے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا ایک لفظ آتا ہے، اور کمال کہتے ہیں کسی چیز کو صفات کے ساتھ پورا کرنا. تو روزے کی صفات کے ساتھ اس کو پورا کرو. زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، دماغ کا روزہ، دل کا، پورے وجود کے روزے کے ساتھ اپنے 24 گھنٹے گزارو. اور رات کو تراویح عطا فرمائی. پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری افطاری. ان کو تراویح نہیں ملی، ہمیں تراویح کی 20 رکعت ملی. ان کی مشقت اور طرح، ہماری تھوڑی سی مشقت ہے، کوئی زیادہ نہیں، ان سے کم ہے. ہمارے اوپر بھی ایسے ہی روزہ آیا جیسے پہلے آیا تھا 24 گھنٹے. ایک صحابی قیس بن سرمہ اونٹ چراتے تھے، گھر پہنچے تو بیگم سے پوچھا افطاری کچھ ہے؟ کہ کوئی نہیں. کہ تو بیٹھ میں انتظام کرتی ہوں. وہ چلی گئیں کچھ لینے، ان کو نیند آ گئی. اور اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ جب مغرب کے بعد آنکھ لگ جاتی چاہے 1 منٹ تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. یہ تھا روزے کا ٹائم شروع ہونے کا طریقہ. جب واپس وہ سوئے پڑے تھے. وہاں کہا ہلکتا یا ابن سریمہ، ارے سرما کا بیٹے مارا گیا. ان کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ دن چھپ گیا تو سو گیا، روزہ اگلا شروع ہو گیا. او لاوے مارے گئے، اس سے ایک ہی بنی. تو ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا جی یہ ہوا. تو آپ بڑے دکھی ہوئے. تو اللہ نے اسی وقت قرآن اتار دیا. چلو میرے نبی، آپ کی امت کے لیے آسانی ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. چلے موج کریں. آپ کی امت کے لیے کھانا پینا بھی جائز قرار دیتے ہیں، اور آپ کی امت کے لیے سحری تک کھانا پینا بیوی سب جائز. ہاں ہمیں تراویح عطا فرمائی قرآن کو سننے کے، چونکہ پہلی امتیں اپنی کتاب نہیں پڑھتی تھیں، ان کو یاد نہیں ہوتی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی اور اسے نماز میں پڑھنے کا حکم کیا. اور تراویح چونکہ ذرا اوکھا کم بن جاتا ہے نا، خاص طور پہ جو افطاری تے حملہ کرے، کھاوے نہیں حملہ کرے، وہ سے تو کام ہی اوکھا ہو گیا. تو اٹھ ہی نہیں سکتا اس پر نہ کی. سموسے بھی اندر، پکوڑے بھی اندر، تے پیس بھی اندر، تے مچھی بھی اندر، تے حلوہ بھی اندر. بدنام سانو کریں تو کھاندے ساڑے کو زیادہ حلوے تسی. اتوائی پھیر کے پھر پڑا ہوتا جی ہوں تو جی اٹھے نہیں جاندہ، نمازاں کتوں پڑھی. تو اپنے جسم کا حق ادا کرو، پھر کھا لینا. تھوڑی سی افطاری کر لو، ٹھنڈی چیز نہ پیو،
گھڑے کے ٹیمپریچر کا شربت پی لو، پانی پی لو، جو مرضی پی لو، 2-4 کھجوریں کھا لو، 2-4 پھل کھا لو اور کھڑے ہو جاؤ، چھوڑ دو. پھر آپ آسانی سے تراویح پڑھ سکتے ہیں، پھر جو مرضی کھانا کھا لو. لیکن اسی وقت تباہی پھیر دی، پھر تو نہ بیگم صاحب سے اٹھا جائے گا، نہ میاں صاحب سے اٹھا جائے گا. پہ ہون گے ہے گزنا گلان جو بھی رہ جاؤں گے. پھر میرے نبی کھجور کھا کے اٹھ جاتے تھے. تراویح چونکہ مشکل کام بن گیا تو اللہ نے اجر بڑھا دیا. کیا کیا؟ ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، ہر سجدے پہ ایک سرخ یاقوت کا محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پہ جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی دولت کے آخری رات اللہ کہتے ہیں میرا بندہ، میری بندی، تیری رات کی نماز اور دن کے روزے کے بدلے جا، میں نے تجھے معاف کیا. اور ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. تو بھائیو، ایک سیزن آ رہا تھا، اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا، رمضان. اور ویسے تو مسلمان ہر وقت ہی رمضان میں ہوتا ہے، غلط دیکھنا، غلط سننا، غلط بولنا، غلط کھانا، غلط چلنا، پوری زندگی کا روزہ ہے. بس روزے میں یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ بھئی ہم دیکھو 1 مہینہ پورا کچھ نہیں کر رہے، ساری زندگی ایسا کر سکتے ہیں. تو یہ چند سالوں کا روزہ رکھ کے ہمیشہ کا افطار اللہ تعالیٰ کروا دے گا. بھائیو، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اور اپنی موت کی تیاری کریں. اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک تربیتی محنت ہے، اس میں جانے سے زندگی بدلتی ہے. آپ 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. زکریا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے پھر میں دعا کراتا ہوں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وابدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن وما أنت عالم به منه. یا اللہ تو اپنے بندے زکریا کے اگلے پچھلے نئے پرانے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ان کے سفید بالوں کی حیا تیرا اپنا وعدہ ہے کہ تو سفید بالوں کی حیا کرتا ہے، اور تیرا اپنا وعدہ ہے کہ تو 70 سال کے بوڑھے سے پیار کرتا ہے. یا اللہ وہ اسی عمر میں تیرے پاس پہنچے ہیں، نیک بچے چھوڑ کر گئے ہیں، نیک بیوی چھوڑ کر گئے ہیں، خود اپنی زندگی نیکی کے ساتھ گزار کر گئے ہیں. ان کی قبر کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جہنم کے سام بچھوں سے محفوظ فرما، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس مقام بنا. ان کے اگلے پچھلے نئے پرانے جان بوجھ کے عمدن سہون خطن سارے گناہوں کو معاف فرما. اپنے نیک مقربین بندوں کے ساتھ ان کو جنت میں جگہ عطا فرما. ان کے بچوں کو، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اپنی ماں کا خدمت گزار بنا. بھائیوں کا، بہنوں کا آپس میں سلوک پیدا فرما، آپس میں الفت و محبت قائم فرما. اور ہم میں سے جتنوں کے بھی یا اللہ والدین، عزیز رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے، زیر زمین چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے یا اللہ تو ہمیں ایمان والی، سلامتی والی موت نصیب فرما. دکھ درد والی، بیماریوں والی، مصیبتوں والی موت سے بچا. یا اللہ ہمیں اس طرح واپس بلا کہ تو ہم سے مل کر خوش ہو رہو، ہم تجھ سے مل کر خوش ہو رہے ہوں. یا اللہ تو ہمیں اس طرح واپس بلا جیسے مسافر گھر کو لوٹتا ہے تو شوق میں ہوتا ہے. ہمیں بھی یا اللہ تیری ملاقات کا ایسا شوق ہو کہ موت ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ بن جائے. یا اللہ بیماریوں والی، دکھوں والی، ہسپتالوں والی موت سے ہماری حفاظت فرما، بلکہ چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، ایمان صحت کی سلامتی کے ساتھ جب واپس آئیں تو ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. اور یا اللہ
یا اللہ جتنے اس وقت امت پر مصائب آئے ہوئے ہیں سارے اپنے فضل سے دور فرما دے، دور فرما دے، جن گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ گناہ ہمارے معاف فرما دے اور امت کو امت بنا دے، اور یہ اہل خانہ پر اپنی رحمتیں اتار، اپنی برکتیں اتار، اپنی محبتیں اتار، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، انہیں اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، وصلی اللہ۔ یا اللہ رمضان آنے والا ہے، ہمارے مقدر فرما، ہمارے مقدر فرما، ہمارے مقدر فرما، اس کے استقبال کی ہمیں ہمت عطا فرما، اس کے شایان شان ہمیں روزے اور تراویح اور تمام اعمال کی توفیق نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک۔ مائک آن کر دیں۔ یہ اعلان سن لیں، نماز کے لیے مسجد عائشہ یا مسجد عمر یہاں ساتھ ہی ہے، دونوں مساجد، وہاں تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ تعالی اذان بھی ہونے والی ہے ابھی۔